جی، فیدرنگ ونز نیسٹ. فیدرنگ ونز نیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی گھونسلہ بھر رہے ہیں. یعنی آپ اپنا گھونسلہ بھرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، رقم ہو سکتی ہے، مالی طور پر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی موقع آ رہے ہیں انہیں آپ صرف اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اپنا ہی گھر بھر رہے ہیں، آپ کو کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں. ٹو میک منی فار ون سیلف ان اے سیلف اور اپرچونسٹک وے. اپرچونسٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی موقع ملا بس وہ اپنے لیے استعمال کر دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا. برڈز فیدر دیئر نیسٹ ٹو میک دیم کوزی. پرندے جو ہیں وہ بھی اپنا گھونسلہ بنتے ہیں تاکہ وہاں آرام دہ طریقے سے رہ سکیں. وین ہیومنس فیدر دیئر نیسٹ دے ول فل دیم اپ ود منی. جب انسان جو ہیں وہ اپنا گھونسلہ بھرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روپے پیسے سے اپنا گھر بھرتے ہیں. فشنگ ان ٹربلڈ واٹرز، یعنی ٹربلڈ سے مراد ہے تکلیف دہ، مشکل. وہاں پہ مچھلیاں پکڑنا. اب اس جملے سے مراد کیا ہے؟ ٹیک ایڈوانٹیج آف اے کنفیوزڈ سچویشن. کوئی انسان اگر پریشان ہے تو آپ اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھا لیں. یعنی اگر دو ملک لڑ رہے ہیں تو آپ کوئی تیسرا ملک ہیں اور دو ملکوں کی لڑائی سے کوئی تیسرا ملک فائدہ اٹھا لے. اٹ از کالڈ ایز فشنگ ان ٹربلڈ واٹرز. ود آل دا کنفیوژن گوئنگ آن، جو بھی کنفیوژن چل رہی تھی، اٹ از اے چانس فار اس ٹو سکسیڈ. تو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. وی آر فشنگ ان ٹربلڈ واٹرز. فشنگ ان ٹربلڈ واٹر کا مطلب ہے ٹو گین این ایڈوانٹیج فرام اے ڈیفیکلٹ سچویشن. مشکل سچویشن سے آپ کو فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کوئی دوسرا پرابلم ہے تو اس کی پرابلم سے آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ایڈیم بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. گیو دا ڈیول ہز ڈیو، یعنی شیطان کا جو بنتا ہے وہ بھی اس کو دینا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہے تو اگر اس برائی کے دوران بھی اس نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے تو اس اچھائی کا کریڈٹ اس کو ضرور دے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں، آپ کو چاہے کسی انسان سے نفرت بھی ہے لیکن اگر اس کی کوئی اچھی کوالٹی ہے تو اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کا کریڈٹ اسے دینا چاہیے. پاسبل انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وی شوڈ ایڈمٹ دا گڈ کوالٹیز آف ایون اے بیڈ اور انڈیزرونگ پرسن. I can't stand the new employee. He is so nosy and mean. یار جو نیا بندہ رکھا ہے وہ بڑا شور مچاتا ہے یار، بہت مین آدمی. You're right, but I have to give the devil his due. He is a skilled worker. لیکن اگر میں سچ کہوں تو اگر اس کے حق کی بات کریں تو واقعی بھائی وہ بڑا ماہر کام کرنے والا ہے. ہینگ بائی آ تھریڈ. ہینگ بائی آ تھریڈ جو ایڈیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل صورتحال سے دو چار ہونا، آخری سانسوں پہ ہونا، خطرے میں ہونا. آپ بدقسمتی سے بھی خطرے پہ ہو سکتے ہیں یا ویسے بھی خطرے پہ ہو سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہینگ بائی اے تھریڈ کا مطلب ہے مشکل صورتحال سے دو چار ہونا. ان سیریس ڈینجر آف ایلیمینیشن اور فیلئر، جہاں آپ کو شدید خطرہ ہو کہ آپ بس ہارنے والے ہیں، ناکام ہونے والے ہیں. دا فیوچر آف دس کمپنی از ہینگنگ بائی اے تھریڈ. اس کمپنی کا مستقبل جو ہے وہ بس دھاگے سے لٹک رہا ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے. unless we get a bigger order by the end of the month we are finished. اگر ہمیں اس مہینے کے اختتام تک کوئی بڑا آرڈر نہ ملا تو ہم ختم ہو جائیں گے. we are hanging by a thread. یہ جی بہت ہی انٹرسٹنگ ایڈیم ہے. ہین پیکڈ ہسبینڈ. ہین پیکڈ سے مراد ہے رن مرید، بیوی کے اشاروں پہ چلنے والا. وہ بندہ جو بیوی کے اشاروں پہ چلتا ہو ہر وقت اسے کہتے ہیں ہین پیکڈ ہسبینڈ. سو بیویاں بولتی رہیں اور وہ ان کی سنتا رہے. اٹ از کالڈ ایز ہین پیکڈ ہسبینڈ. یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، افضل از اے ہین پیکڈ ہسبینڈ بیکاز ہی کانٹ ڈس اوبے ہز وائف. وہ اپنی بیوی کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک
ہین پیکڈ ہسبینڈ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ایڈیم ہے ہش منی. ہش منی سے مراد یہ ہے وہ رقم جو آپ نے کسی کو اس لیے پے کی ہے جو آپ کو وہ خاموش رہنے کے لیے پے کر رہا ہے. یعنی آپ نے کوئی بات، آپ کی وہ کوئی بات جانتا ہے، آپ کا کوئی راز جانتا ہے، تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، یار میرا یہ راز کسی اور کو نہ بتانا، ہش، خاموش. تو دس از کالڈ ایز ہش منی. منی پیڈ ٹو سم ون سو ون ول کیپ انفارمیشن سیکرٹ. کسی کو ایسے پیسے دینا کہ وہ اس کا راز جو ہے وہ راز رکھے گا. دا کمپنی پیڈ سارا ہش منی. کمپنی نے سارا کو ہش منی پے کی ٹو کیپ کوائٹ، خاموش رہنے کے لیے. اباؤٹ دا کمپنیز منی لانڈرنگ، کہ کمپنی نے جو منی لانڈرنگ کی تھی وہ کسی اور کے بارے میں نہ بتائے. اس طرح ہش منی کا یہ جملہ ہو سکتا ہے دا باس پیڈ ہش منی ٹو ہز ایکس وائف. باس نے اپنی سابقہ بیگم کو ہش منی ادا کی. یہ بھی ہو سکتا ہے آئی ہرڈ دیٹ دا بینک پیڈ ہش منی ٹو دا نیوز پیپر. بینک نے جو ہے وہ ہش منی نیوز پیپر کو پے کی. اگلا ایڈیم ہے کک اپ رو. جھگڑے کی ابتدا کرنا، مشکل صورتحال کا آغاز کرنا. کک اپ رو بہت زیادہ شور مچانا، کام تھوڑا کرنا اور کھپ زیادہ ڈالنا. بیکم اے نوائزی، ٹو بی ویری ووکل ان ونز ڈسپلیئر اباؤٹ سم تھنگ. آپ کسی چیز سے ناخوش ہیں اور آپ اس کے بارے میں شور مچاتے رہتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائی موم kicked up a row when the store refused to accept her return without a receipt. میری والدہ نے بہت شور مچایا جب اسٹور والوں کو کوئی چیز واپس کرنی تھی تو انہوں نے رسید کے بغیر واپس کرنے سے انکار کر دیا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں in my class اسلم is a boy who always kicks up a row. میری کلاس میں اسلم ایک ایسا لڑکا ہے جو ہمیشہ جھگڑا سٹارٹ کرتا ہے اور شور مچانا شروع کر سکتا ہے. لیں جی، let the cat out of the bag. بلی کو تھیلے سے باہر نکالنا. let the cat out of the bag means accidentally revealing information. کوئی خبر جو ہے وہ ظاہر کر دینا، باہر نکال دینا. that you were not supposed to reveal. جس کے متعلق آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ اس خبر کا اظہار نہیں کریں گے، یہ ظاہر نہیں کریں گے. اس کی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے علی let the cat out of the bag about my surprise birthday party. علی نے میری سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کے بارے میں جو خبر تھی وہ پہلے ہی باہر بیان کر دی. اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے we have organized a surprise party for her. ہم نے اس کے لیے ایک سرپرائز پارٹی کا آرگنائز کیا تھا، سرپرائز پارٹی کا انتظام کیا تھا. so don't let the cat out of the bag. اس لیے بالکل یہ راز کسی اور کو مت بتانا. ہمارے پاس جو نیکسٹ ایڈیم ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے null and void. null and void کا مطلب ہے کل عدم قرار دے دینا. اب جس چیز کا کوئی استعمال نہ ہو، جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو، آف نو یوز. دا گورنمنٹ واز اسٹنڈ ٹو ہیئر دیٹ قدرہ اسکیم. قدرہ اسکیم کی جگہ پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یلو کیب اسکیم. آپ ہاؤسنگ اسکیم بھی لکھ سکتے ہیں اگر قدرہ اسکیم آپ کو مشکل لگے. دا گورنمنٹ واز اسٹنڈ ٹو ہیئر دیٹ نیو ہاؤسنگ اسکیم واز نل اینڈ وائڈ. گورنمنٹ کو بڑی حیران ہوئی یہ چیز سن کے. تو اس کا یہ بھی جواب ہو سکتا ہے وٹ ڈو یو تھنک از نل اینڈ وائڈ پالیسی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نل اینڈ وائڈ پالیسی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. تھینک یو جنٹلمین. اگر آپ کو کسی ایڈیم کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.